جس نے روزے کے اس وجود کی صحت کو بچا لیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں سنو، میں اس رب العالمین کی عزت کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. جو شخص میری ان باتوں کا احترام رکھے گا، وقار بحال رکھے گا، اس کے لیے میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ایسا روزہ دار جس نے روزے کی صحت کی حفاظت کر لی اور اگر حالت روزہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے سمیل آنا شروع ہو گئی، بدبو آنا شروع ہو گئی، حضور فرماتے ہیں اس روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کی حضوری میں مشک و عنبر سے بہتر ہوگی. اس بو کا درجہ بھی اللہ کی حضوری میں کستوری اور عنبر سے زیادہ اعلیٰ ہوگا، مسک سے بہتر ہوگا، جنت کی خوشبو سے بہتر. روزہ دار کے روزہ کنٹرول میں رکھنے کی وجہ سے، بد زبانی بد کلامی نہ کرنے کی وجہ سے، اب جو منہ سے بو آئی نہ اگر خالی معدے کی وجہ سے، تو وہ جنت کی خوشبو سے اعلیٰ اس کو قرار دیا گیا. لیکن اگر بد کلامی کر دی، اب منہ سے بو آ رہی ہے. حدیث کا مضمون کی یہ پیچھے دیکھیں نا، لوگ بعض اگر صرف ایک جملہ پڑھ دیتے ہیں، پچھلا مضمون سامنے نہیں رکھتے، پھر اکثر تو بدبو پھر برے کلمات سے ہی آتی ہے. بندہ کہتا چلو کسی سے لڑوں گا، ذرا سخت جملے بولوں گا، کوئی بدبو تو کلمات سے آئے گی نا جی، تو شاید یہ مسک بہتر ہو جائے گی. یہ تصور غلط ہے. لوگوں سے جھگڑے سے بچنا، بد کلامی سے بچنا، گھر میں اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول اپنے گھروں سے فیملی سے ختم کر دینا. فلا یرفس فلا یجہل. پہلے تو گھر میں روزانہ پرابلم ہوتے ہیں نا، کبھی بچے کے ساتھ، کبھی بچیوں کے ساتھ، کبھی بہنوں کے ساتھ، کبھی بھائیوں کے ساتھ، کبھی ماں باپ کے ساتھ، اور اکثر بیوی کے ساتھ. ان ساری چیزوں سے باز رہنا یہ روزے کی صحت کی حفاظت ہے. اب حضور علیہ السلام نے یہ فرما کے کہ اس حال میں اگر منہ سے بو آئے گی تو وہ مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی اللہ کے ہاں بڑی بہتر ہوگی درجے میں، اس سے بھی درجات بلند ہوں گے.